أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کے آیت نمبر 121 اور 122 پر مشتمل ہے۔ ان میں بات چل رہی ہے غزوہ احد کی، تو آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے غزوہ احد کا کچھ پس منظر ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ یہ آیات اور اس سے آگے جو آیات چل رہی ہیں ان کی سمجھ آ سکے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مشرکین مکہ کو جو عبرتناک شکست ہوئی، تو اپنی اس شکست کا بدنما داغ مٹانے کے لیے ابو سفیان نے 3000 مسلح جنگ ازماؤں کا لشکر جرار لے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور انتقام کے جذبے کو اپنے لشکریوں کے دلوں میں بھڑکانے کے لیے، جوش حمیت کو تیز کرنے کے لیے وہ عورتوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ عورتیں گا رہی تھیں اور انہیں جنگ کرنے پہ ابھار رہی تھیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی ساتھ تھی، وہ اشعار گا گا کر، دف بجا بجا کر انہیں اشتعال دلاتی تھی۔ جب یہ لوگ میدان احد میں خیمہ زن ہوئے، احد مدینہ طیبہ کے باہر تقریباً 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے بہت بڑا، تو اس کے دامن میں جب یہ موجود ہوئے تو حضور محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مجلس مشاورت طلب فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، احد کی طرف پیش قدمی نہ کی جائے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اب ظاہر ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی تھا، تو اسے پہلی مرتبہ مشورے کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ اس نے بھی اس کی تائید کی کہ اندر رہ کے معاملہ ہونا چاہیے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے نوجوانوں کا ایک گروپ جو شوق شہادت میں مچل رہے تھے اور بےتاب تھے، وہ اس بات پر مصر تھے، کیونکہ مشورہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنا مشورہ پیش کیا کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کیا۔ ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو میدان بدر میں نہیں جا سکے تھے، تو وہ جذبہ تھا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کا، اور چونکہ اکثریت کا جذبہ یہ تھا، اکثریت کی رائے یہ آئی کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے اصولوں کے مطابق اکثریت کی رائے پر فیصلہ دیا اور باہر نکل کر جنگ کرنے کو ترجیح دی۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود زرہ پہن کر، جنگی لباس پہن کر گھر سے باہر تشریف لائے۔ 1000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ 7 شوال ہفتے کے دن 3 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے، اور جب لشکر چل پڑا تو جوش و جذبہ تھا۔ عبداللہ ابن ابی بھی درمیان ساتھ موجود تھا، اس کے 300 ساتھی بھی تھے۔ اب پہلے اس کا مشورہ تو یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کی جائے، تو جب اکثریت رائے سے فیصلہ ہوا کہ مدینہ سے باہر جایا جائے تو اب اسے موقع مل گیا فرار کا۔ آ تو گیا تھا لیکن ظاہر منافق تھا، جنگ سے ڈر رہا تھا۔ مدینے کے اندر رہ کے جنگ ہوتی تو پھر تو کوئی داؤ پیج اس کا کچھ چل جاتا، کہیں سائڈ پہ ہو جاتا، گھر میں داخل، اپنے گھر میں داخل رہتا، آگے پیچھے ہو جاتا، لیکن اب میدان میں تو جنگ کرنا ہر کسی کے بس کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا، کہا جی ہم نے تو یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے ہونی چاہیے، تم لوگوں نے کہا مدینے کے باہر ہونی چاہیے، تو ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ نے ہمارے مشورے کو مانا نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور واپس آ گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد
کافروں کی تعداد 3000، مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 50 ساتھی سپاہیوں کا دستہ پہاڑ کی گاٹی پر متعین کیا، جہاں سے دشمنوں کے اچانک حملے کا خدشہ تھا۔ انہوں نے تاکیدی حکم دیا کہ ہاں ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے ہر حالت میں یہاں ٹھہرے رہنا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد کا پرچم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لشکر کے ایک عطا فرمایا، لشکر کے ایک بازو پر حضرت زبیر اور دوسرے پر حضرت منذر بن عمر کو مقرر فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو عنایت فرمائی۔ اب جب جنگ کا آغاز ہوا تو پہلے حملے میں کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ پسپا ہو گئے۔ جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی تو جو گھاٹی پر متعین دستہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ اب کفار کو شکست ہو چکی اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں سے آگے کہ اب کفار چلے گئے اور مال غنیمت مسلمان سمیٹ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے بہت سمجھایا، لیکن چند آدمیوں کے سوا کسی نے ان کی بات نہ مانی، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ اب ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، بات سمجھنے میں انہیں غلطی لگی۔ تو خالد بن ولید جو اس وقت مشرکین کے لشکر کے کمانڈر تھے، اب ظاہر ان کی نظر تو پورے جنگی صورتحال پہ تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ گھاٹی خالی ہے تو وہ پہاڑ کا پیچھے سے چکر کاٹ کر انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب اس وجہ سے لشکر اسلام میں انتشار پھیل گیا، نظم و ضبط قائم نہ رہ سکا۔ عبداللہ بن قمہ اور رتبہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک کا کچھ حصہ شہید ہو گیا، پیشانی اقدس اور چہرہ اقدس بھی زخمی ہوا، اور یہ افواہ بھی اڑی کہ آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس سے صحابہ کرام کے جو ریسے ہوش تھے وہ بھی اڑ گئے۔ لیکن اس وقت بھی آقا علیہ السلام کے جانسار غلاموں کا ایک گروہ پروانہ وار آپ پر نثار ہونے کے لیے وہاں پہ موجود تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے سامنے شہید ہوئے۔ ان کے بعد یہ پرچم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنے آپ کو حضور پر ڈھال بنائے رکھا، وہ حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، جو بھی تیر حضور کی طرف آتا وہ آپ اپنے جسم پہ برداشت کرتے، اپنی پشت پہ روکتے تھے۔ حضرت طلحہ اپنا بازو آقا علیہ السلام کے سامنے پھیلا کے کھڑے ہو گئے، اور جو بھی تلوار کا وار آتا وہ اپنے بازو پر اسے روکتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر، سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت عبیدہ، حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ دشمن کے ریلے کو پیچھے ہٹایا۔ تو جب ادھر ادھر میدان جنگ میں کفار سے مصروف مسلمانوں کو حضور کی سلامتی کی اطلاع ہوئی تو سب دوڑ کر حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب مسلمان ایک جگہ پہ دوبارہ جمع ہو گئے تو اب کافر اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا، 70 سے زائد مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت سیدنا امیر حمزہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں وہ بھی شہید ہوئے۔ حبشی نے انہیں پیچھے سے نیزہ مارا۔ یہ بہت بڑی مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ تو یہ جنگ کا پس منظر تھا اور مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کا پس منظر تھا کہ اس وقت انہوں نے اپنے رسول اور اپنے قائد کے حکم کی اطاعت میں تساہل، کچھ لاپرواہی ان سے ہو گئی تھی، تو جس سے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد شہید ہوئی۔ اب جو آگے آیات طیبات آ رہے ہیں ان میں انہی باتوں پہ تبصرہ ہے، ان مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اب چونکہ وہ تربیت کے مرحلے میں تھے اس وقت مسلمان، تو جو سلسلہ اس وقت قائم ہوا، جو پریشانی مسلمانوں کو بنی ہوئی تھی، اس سے آگاہ کیا گیا، اور پھر آئندہ جو مسلمانوں کے آقا علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری اور باہمی معاملات میں اتفاق اور اتحاد کی جو حکمت عملی ہونی چاہیے، اسے ان آیات طیبات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور قیامت تک یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند آیات طیبات ہیں۔ تو فرمایا وائس اور یاد کرو اذ غدوتا، جب آپ رخصت ہوئے، اے محبوب جب آپ رخصت ہوئے، من اہلک اپنے گھر والوں سے، تبوی المؤمنین اور بٹھا رہے تھے آپ مومنوں کو، مقاعدہ مورچوں پر، للقتال جنگ کے لیے، ان میدان احد کے لیے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور پھر وہاں پہنچ کے آپ نے جو جنگ کی حکمت عملی تیار کی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور یاد کرو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح سویرے رخصت ہوئے، من اہلک اپنے گھر والوں سے، تبوی المؤمنین اور آپ بٹھا رہے تھے مومنوں کو، مقاعد للقتال مورچوں پر جنگ کے لیے،
واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا کہ وہ ہمت ہار دیں۔ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد سے الگ ہو گیا، مسلمانوں کی تعداد کمزور ہو گئی، تو اس وقت دو قبیلے تھے جن کے لوگ مسلمانوں میں موجود تھے، انہیں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی واپس چلے جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ہمارا نقصان ہو جائے۔ تو ایک تو تھا قبیلہ اوس کی شاخ بنی حادثہ، اور دوسرا خزرج کی شاخ بنی سلمہ۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جانا چاہیے، لیکن جو کہ منافقین کے ساتھ تو اللہ رب العزت کی مدد شامل نہیں تھی، وہ تو پھسل گئے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص غلام تھے۔ خیال پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے انہیں بچا لیا، معاً یہ خیال آیا کہ نہیں، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، ہمیں ادھر ہی رہنا چاہیے۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے، اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کر لیا تھا دو جماعتوں نے تم میں سے، ان تفشلا کہ ہمت ہار بیٹھے، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بچا لیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی، اور ہم اس کے نزول سے بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ایک طرف ہمارے پھسل جانے کا خیال ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری طرف ہمیں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے، واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا، یہ نوید جہاں پرور ہے۔ اب سچے، یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے، جب کسی سچے مومن سے غلطی ہونے لگے، مومن وہ اطاعت و فرما برداری کرنے والا، مخلص ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، جب اس سے کوئی غلطی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ اسے غلطی سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کی شان کریمی گوارا نہیں کرتی کہ میرا غلام، میرے محبوب کا غلام کو غلطی کر بیٹھے، پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ مقام ہمیں مانگنا چاہیے، اور محنت کر کے اللہ رب العزت کا قریبی ہونا چاہیے، تاکہ یہ مقام ہمیں بھی نصیب ہو۔ غلطی ہو، اللہ پہلے تو غلطی ہم سے ہو ہی نہ سکے، اللہ تعالیٰ بچا دے، اور غلطی ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت ہمیں فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ جو قبیلہ اوس کی شاخ بنی حادثہ اور خزرج کے بنی سلمہ، حضرت جابر بھی جن میں شامل تھے، یعنی اس قبیلے سے تھے آپ بھی، تو حضرت جابر کہہ رہے کہ ہمارے قبیلے کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، اللہ اکبر۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے ان کا کہ ایک تو انہیں گناہ سے بچایا گیا، دوسرا قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا گیا، اور تیسرا اللہ رب العزت نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ میں ان کا مددگار ہوں، بطور خاص ان کے بارے میں فرمایا، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں قبیلوں کا مددگار تھا، اس لیے اس نے انہیں لغزش سے بچا لیا۔ پھر آگے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، جب اللہ کا حکم مان کے وہ کسی جگہ پہ پہنچ آئے ہیں، میدان میں نکل آئے ہیں، تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی بڑے اسباق موجود ہیں، اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی پس منظر پہ اور اسی بنیاد پہ آگے انشاءاللہ یہ غزوہ احد کی آیات طیبات اور آگے ان سے سامنے آنے والے ہدایت اور حکمت کی باتیں چلتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔